زن ضمیر اور زہر قسط نمبر 2۔ اس نے اس دن سے بات شروع کی جس دن وہ خالد کی دلہن بن کر آئی تھی۔ اس پہلی رات بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ پروین نے کہا اس نے کوئی جذباتی یا رومانی بات نہ کی۔ اس وقت اس کی عمر 22 یا 23 سال تھی، لیکن وہ پختہ کار بدماش لگتا تھا۔ باخدا میں ایسے محسوس کرنے لگی تھی کہ میں طوائف ہوں اور یہ میرا گاہک ہے۔ میں تو کچھ اور ارمان لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جذباتی باتیں کی جن کی اس نے ذرا سی بھی قدر نہ کی۔ 3-4 دنوں بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے اپنی داشتہ سمجھتا ہے۔ کچھ دن مجھے سیر سپاٹے کے لیے لے جاتا رہا، زمینوں پر بھی لے گیا۔ وہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور خالد نے وہاں بڑا خوبصورت مکان بنایا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے زمینوں پر 3-4 بار لے گیا۔ ہر بار وہاں 15-20 دن رہے اور آ گئے۔ یہ پہلے 5-6 سالوں کی بات ہے۔ 4 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مجھے وہاں نہیں لے گیا، خود جاتا تھا اور 1.5-2 مہینے گزار کر آتا تھا۔ وہ اس شہر میں جو کچھ کرتا تھا وہ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا۔ انیسہ اور نجمہ یہاں کی مشہور گانے اور ناچنے والیاں ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کے ہاں جانا تھا۔ سنا ہے نجمہ بہت خوبصورت ہے اور خالد اس کا عاشق بنا ہوا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ خالد جیسا ایک اور شہزادہ بھی نجمہ ہی کا چاہنے والا ہے اور ان کی آپس میں رقابت پر لڑائی بھی ہوتی تھی اور شاید ان کی آپس میں دشمنی بھی چلتی رہی ہے۔ آپ اگر معلوم کرنا چاہیں تو خالد کے دوستوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری رائے پر دھیان دیں تو میرا شک یہ ہے کہ اسے اسی رقابت اور دشمنی میں زہر دیا گیا ہے۔ آپ اپنا سارا زور مجھ پر اور افتخار پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی باہر کی زندگی کیسی تھی۔ اس نے مجھے خالد کے 3 دوستوں کے نام بتائے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ زمینوں پر جا کر وہ عیش و عشرت کرتا تھا، وہاں جا کر اس کی بھی تفتیش کریں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ بولنے پر آ گئی ہے تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی اور اس کا ہمدرد بن گیا۔ پروین، میں نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری اور افتخار کی کوئی دشمنی نہیں۔ اگر خالد کے باپ وغیرہ نے کہہ دیا ہے کہ خالد کو تم نے زہر دیا ہے تو ان کے کہنے پر ہی میں تمہیں اور افتخار کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ میں اپنا شک رفع کر رہا ہوں۔ تم بڑے کام کی باتیں بتا رہے ہو۔ میں ہر اس جگہ جاؤں گا جو تم بتاؤ گی اور ہر اس مرد یا عورت کو شامل تفتیش کروں گا جس کا نام لوگی۔ تم مجھے اپنے افتخار کے تعلقات کی تفصیل سنا دو، لیکن جھوٹ نہ بولنا اور کچھ چھپانا نہیں۔ میرے سوائے ان باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکے گا۔ افتخار تو سنا ہی چکا ہے، تم بھی سنا دو۔ میں اپنے خاموش سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اس سے مجھے طلاق دلاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ قصوروار کون ہے۔ طلاق ہوتی ہے تو بدنام صرف عورت ہوتی ہے۔ عورت پر توپ کا یہ گولہ داغا جاتا ہے کہ وہ خاموش سے بے وفائی کرتی تھی، اس لیے اسے طلاق ہو گئی ہے۔ پھر اسے کوئی بھی اپنی بیوی نہیں بناتا۔ ماں باپ نے مجھے خاندان کی عزت اور آبرو کا واسطہ دے کر چپ کروا دیا اور میں خالد کے سلوک کو سہتی رہی۔ لیکن پروین، میں نے کہا، تمہارا بچہ کیوں کہتا ہے کہ امی ابو کے ساتھ بہت لڑتی تھی؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، پروین نے جواب دیا۔ بچہ ہے، وہ یہی دیکھ سکتا تھا کہ ماں اس کے باپ سے لڑ رہی ہے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا باپ کس حالت میں گھر آیا ہے۔ کبھی اس کے کوٹ کے ساتھ کسی عورت کا ایک آدھ بال چپکا ہوا ہوتا تھا اور کبھی اس کی قمیض پر سرخی اور لپسٹک کا داغ ہوتا تھا۔ میرا بچہ شراب کی بو سے واقف نہیں تھا کہ وہ جان سکتا کہ ماں اس کے باپ سے کیوں لڑتی ہے۔ اس نے تمہیں کئی بار مارا پیٹا بھی تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ پروین نے کہا، میں نے اسے طلاق مانگی تھی۔ اس نے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر کہا، اسے آپ اندازہ کریں کہ میں کس جہنم میں پڑی رہی۔ خالد کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو خالد نجمہ اور انیسہ کو لے آیا۔ ان کا گانا اور رقص ہوا اور خالد نے شراب کے نشے میں ان دونوں پر پیسہ پھینکتے ہوئے ان کے ساتھ جو حرکتیں کیں وہ اتنی بےہودہ تھیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میری ایک سہیلی میرے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، پروین، اس سے طلاق لے لو، تم کس طرح برداشت کر رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہتی تھی، میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں کیوں اپنی جان کھا رہی ہوں۔ اگر اس شخص کو جھک مارنے کا اور من مانی اور عشرت اور عیش کرنے کا حق حاصل ہے تو میں اس کی زر خرید لونڈی تو نہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میں نے 1-2 آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بدی پر آمادہ نہ کر سکی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ میں پاگل پن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس ذہنی حالت میں افتخار میرے سامنے آیا۔ میرے خاندان کا ایک آدمی ہے، میل ملاقات تو ہوتی ہی رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ گٹھے ہوئے ذہن کی عورت ہے، اگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تو وہ بہت اچھی لگتی،
لیکن وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی بجائے ماتھے پر شکن ڈالے رکھتی ہے۔ وہ دیکھتی نہیں گھورتی ہے۔ افتخار میں کوئی بری عادت نہیں، لیکن بیوی اس پر بڑے گندے الزام لگاتی رہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ افتخار مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ 1.5-2 سال گزرے، میں نے افتخار کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ ہماری تنہائی کی پہلی ملاقات اس طرح ہوئی کہ خالد زمینوں پر گیا ہوا تھا اور میں نے افتخار سے کہا کہ رات کو میرے گھر آئے۔ وہ آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی کی باتیں سنائیں اور میں نے اپنے خاوند کی سنائیں۔ اب آپ ذرا بھی غور کریں کہ کوئی عورت اس طرح سچ نہیں بولا کرتی جس طرح میں بول رہی ہوں۔ میں جلی بھنی ہی عورت ہوں انسپکٹر صاحب۔ میں بری نیت سے افتخار کے قریب ہوگی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، سمجھ گیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ میں صاف باتوں پر آگئی۔ اس نے کہا، یوں نہیں پروین، تم خاوند سے اس لیے تنگ ہو کہ وہ بدکار ہے، اور میں اپنی بیوی سے اس لیے تنگ ہوں کہ وہ مجھ پر بدکاری کے جھوٹے الزام لگاتی رہتی ہے۔ اگر ہم دونوں بدکاری پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں کی سطح پر آگے ہیں۔ ایک سیدھا اور جائز راستہ ہے، ہم کیوں نہ وہ اختیار کریں۔ اس نے میرا ذہن صاف کیا۔ وہ کہتا تھا کہ تم اپنے خاوند سے طلاق لے لو اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، پھر ہم شادی بھی کر لیں گے، بدی نہیں کریں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ ارادہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا جس کے لیے میں نے افتخار کو بلایا تھا۔ ہماری محبت پاک رہی ہے۔ ہم تنہائیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی کرتے تھے۔ میرے دل میں جو تلخیاں بھر جاتی تھیں وہ نکل جاتی تھیں اور مجھے وہ سکون مل جاتا تھا جس کے لیے میں ترستی رہتی تھی۔ وہ روانی سے بیان دے رہی تھی اور جذباتی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے افتخار کی اور اپنی تنہائی کی باتیں سنائی جو دلچسپ تھیں، لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اسی روانی میں کہہ دے کہ خالد کو زہر میں نے دیا ہے اور زہر افتخار لایا تھا، لیکن وہ اس بات پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہر وہ بات کہی جو اس کے خلاف شک کو پختہ کرتی تھی، مثلا افتخار کے ساتھ روحانی محبت جو اس کے لیے نشہ بن گئی تھی، اور مقتول سے نفرت اتنی کہ زبان پر اس کا نام بھی نہیں لاتی تھی۔ پروین روانی میں یہ بھی کہہ گئی کہ کسی کو جان سے مارنے کی مجھ میں جرأت نہیں تھی، ورنہ میں اس کی شراب کی بوتل میں زہر ڈال دیتی۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے خلاف شک پختہ کر دیا، لیکن جرم کا اقبال نہ کیا۔ ایسی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں اور آج تک ہو رہی ہیں کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو قتل کروا دیا۔ اکثر قتل زہر سے کیے جاتے ہیں، خالد کا قتل بھی اسی ہی نوعیت کا تھا۔ میں نے پروین کو اقبال جرم پر بہت اکسایا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ میں کسی حد تک قائل ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی الزام سے بری قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ افتخار اور پروین کو میں نے شامل تفتیش رکھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ پیچھے پیچھے دونوں کے باپ اور بھائی وغیرہ آگے۔ پھر پولیس ہیڈ کوارٹر کا ایک مسلمان پولیس انسپکٹر آ گیا۔ وہ افتخار اور پروین کا سفارشی بن کر آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ وہ اقبال جرم کر لیں، پھر میں انہیں بری ہونے کا طریقہ بتا دوں گا۔ اس انسپکٹر نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا، یہ بھی کہا کہ میں کچھ لے لوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ معزز خاندان ہے، حیثیت اور عزت والے ہیں، اور ان کی حیثیت اور عزت طوائفوں کے بازار تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ان کے آدمی شراب پیتے اور بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں، اور ان کی بیویاں خاوندوں کی غیر حاضری میں غیر مردوں کو گھر بلاتی اور عشق و محبت کے ڈرامے کھیلتی ہیں۔ کچھ میری بھی عزت کا خیال کرو۔ میرے بھائی میرے ساتھ کے انسپکٹر ہو، تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے اوپر جو گوری چمڑی والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے، اسے جانتے ہوئے اس انسپکٹر کو میں نے بڑی مشکل سے ٹرکایا۔ واردات والے تھانے کے ایس ایچ او پر اسی قسم کا دباؤ پڑ رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ اس نے دونوں پارٹیوں سے کچھ وصول بھی کر لیا تھا۔ مقتول کا گھر دیکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ تو اب ایک رسمی کارروائی تھی۔ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں پروین اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ ایک شک یہ بھی ذہن میں آیا کہ کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہی نہ ہو۔ پروین نے بتایا کہ ایسا کوئی جھگڑا نہیں۔ اس نے مقتول کی جائیداد کے کاغذات مجھے دکھائے۔ جب کاغذات دیکھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ مقتول کے دوسرے کاغذات یعنی خطوط وغیرہ بھی گھر میں ہیں تو دیکھ لیے جائیں۔ میرے کہنے پر پروین نے مقتول کا اٹیچی کیس کھولا، اس کی میز کی درازیں بھی دیکھیں اور ایک الماری بھی دیکھی۔ الماری اور درازوں میں سے چند ایک خطوط نکلے، میں نے پڑھے۔ یہ سب کاروباری قسم کے خطوط تھے۔ مقتول کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی دیکھیں، اس کی کتابیں بھی کھول کر دیکھیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا کاغذ برآمد نہ ہوا جو سراغ دیتا۔ مقتول کے باپ کو اندر بلا کر پوچھا کہ جائیداد کا کوئی تنازع ہوگا۔ اس نے بھی کہا کہ جائیداد بھائیوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا یا تنازع نہیں۔ پروین، افتخار اور بچے کو ساتھ لے کر میں ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور ان دونوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو ایک بار پھر طلب کر لیا جنہوں نے مقتول کا علاج کیا تھا۔ تینوں کچھ دیر بعد آ گئے۔
یہ بھی ایک رسمی کارروائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماہرین کی رپورٹ بالکل صاف تھی کہ موت زہر خوانی سے واقع ہوئی ہے۔ میں نے ان تینوں کے بیانات الگ الگ کر لیے۔ دونوں ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ اسے معدے یا جگر یا پتے کا مرض سمجھتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مریض کے کچھ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے جس میں خون اور پتے کا ٹیسٹ ضروری تھا، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ حکیم کا علاج شروع کرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے دونوں ڈاکٹروں سے الگ الگ پوچھا کہ آپ دوائیاں دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی حکیم نے بھی اپنی دوائیاں دینی شروع کر دیں اور وہ دونوں دوائیوں نے مل کر زہر کی صورت اختیار کر لی ہو جو مہلک ثابت ہوا۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک جیسی رائے دی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ حکیم کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے پورے وثوق سے کہا کہ پہلے وہ اس مرض کو یرقان سمجھتا تھا، لیکن دوسرے ہی دن نبض کی چال ایسی ہوگی جس نے حکیم کو شک میں ڈال دیا۔ یہ بڑا قابل اور معمر حکیم تھا۔ اس نے بتایا کہ علامات اور نبض کی چال میں جس تیزی سے تبدیلی ہوئی اور مرنے والے کے چہرے اور آنکھوں کا جس طرح رنگ بدلا، یہ صاف نشانیاں تھیں کہ اس نے خود کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا اسے کھلائی گئی ہے۔ کیا کوئی اس کا علاج ہو سکتا تھا؟ نہیں، حکیم نے جواب دیا۔ میں مریض کے لواحقین کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بامشکل 2 دن باقی ہے۔ پروین نے مجھے خالد کے 3 بے تکلف دوستوں کے نام اور پتے لکھوائے تھے۔ میں نے ڈاکٹروں اور حکیم کو بلوانے سے پہلے ان تینوں کی طرف ایک آدمی بھیج دیے تھے۔ وہ 3 گھنٹوں بعد آئے۔ میں نے ان کے بھی الگ الگ بیان لیے اور پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک کے ساتھ میں نے بہت وقت صرف کیا۔ ان تینوں سے جو معلومات حاصل ہوئی ان معلومات کی تصدیق کرتی تھیں جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ مقتول کے ان دوستوں نے مجھے اس کی عیاشیوں کے قصے سنائے۔ کام کی باتیں یہ معلوم ہوئی تھیں کہ رقاصہ نجمہ کا دوسرا چاہنے والا تھا۔ وہ کہ معمولی آدمی نہیں تھا، وہ قتل کی ہمت رکھتا تھا۔ یہ تینوں دوست مقتول کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھے۔ تینوں کی یہ رائے تھی کہ نجمہ رقاصہ ہے، وہ دونوں کو نچاتی رہی ہے۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ نجمہ نے خالد کو شراب میں زہر پلا دیا ہو؟ میں نے یہ سوال تینوں دوستوں سے کیا۔ ایک نے کہا کہ وہ ایسی جرات نہیں کر سکتی تھی، اس کے کاروبار کا معاملہ ہے۔ باقی 2 نے ایک جیسی رائے دی۔ وہ کہتے تھے کہ نجمہ آخر طوائف ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ نجمہ کے دوسرے چاہنے والے کے متعلق ان دونوں نے بتایا کہ اس نے 2-3 مرتبہ مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ نجمہ کے پاس نہ جایا کرے۔ ان تینوں دوستوں نے کام کی دوسری بات یہ بتائی کہ مقتول کی اثر عیاشیاں تو اس مکان میں چلتی تھیں جو اس نے اپنی اراضی میں بنایا ہوا تھا۔ نجمہ اور انیسہ کو وہاں بھی لے جایا کرتا تھا۔ یہ بھی مقتول کا رقیب نجمہ کا مقتول کے ساتھ اتنی دور جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اراضی پر مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی یا رقابت ہو جو اس کے قتل کا باعث بنی؟ میں نے یہ سوال تینوں دوستوں سے پوچھا تھا۔ تینوں کے جواب تقریباً ملتے جلتے تھے، جنہیں میں اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کروں گا کہ وہاں مقتول جیسے چند اور عیاش شہزادوں کی بھی زمینیں ہیں، وہاں 2 گاؤں بھی ہیں۔ اس علاقے میں جو لوگ آباد ہیں ان کی عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی ہیں۔ مقتول عورتوں کے معاملے میں خطرے بھی مول لیا کرتا تھا۔ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول کو وہاں کسی نے زہر دے دیا ہو، اور یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسے وہاں زہر نہیں دیا گیا۔ پروین کی یہ بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ مقتول اراضی پر گیا ہوا تھا اور 1.5-2 ماہ بعد واپس آیا، اور اسی شام اس نے معدے میں درد یا تلخی کی شکایت کی۔ اگر اسے یہ شکایت رات بہت دیر بعد ہوئی اور اس سے پہلے وہ کہیں باہر گیا ہوتا تو شک کیا جا سکتا کہ وہ نجمہ یا انیسہ کے ہاں گیا تھا اور کسی دشمن نے اسے شراب میں یا پان میں زہر دے دیا۔ ان دوستوں کو میں نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ ان کا ایک جگری یار قتل ہو گیا ہے، اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی طور پر ٹو میں لگے رہیں، شاید کوئی قاتل کا سراغ مل جائے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب نجمہ رقاصہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی پروین کی طرح کشش والی عورت تھی اور اس کی عمر بھی پروین جتنی ہی تھی۔ دوسری رقاصہ جس کا نام انیسہ تھا وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے آدمی بھی ساتھ آئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ دیر پہلے ہی بلایا تھا۔ دونوں نے آ کر سب سے پہلے مجھے شکایت کی کہ میں نے انہیں ایسے وقت بلایا ہے جو ان کے کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے ان کی شکایت کی کوئی پرواہ نہ کی اور پہلے نجمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے مقتول کے رقیب کو بھی بلوایا تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ نجمہ نے میرے سامنے آ کر جو ناز و انداز مجھے دکھائے اور جس طرح مجھے مسحور اور مرعوب کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے، لیکن میں اب آپ کو وہ سناؤں گا نہیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کی عورتیں حسین اور تجربہ کار بازاری عورت سے بچنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت اور بڑے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ میری جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری لکھوں۔ چند ایک ضروری باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نجمہ، میں نے کہا مجھے یہ توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ تم سچ بولو گی۔ کوشش کرنا کہ سچ بولو، کیونکہ تمہارا فائدہ اور تمہاری نجات اسی میں ہے۔
آپ کو مجھ سے سچ کی توقع اس لیے نہیں کہ میں طوائف ہوں۔ نجمہ نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں پھنساؤں گی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھتے ہیں، پھر تفتیش کر کے معلوم کریں کہ میں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں خالد اچھا لگتا تھا یا ارجمند، وہ جو تمہارا دوسرا عاشق زار ہے؟ آپ آ جائیں میرے ہاں، اس نے بڑی شوخ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ آپ مجھے ان دونوں سے زیادہ اچھے لگیں گے۔ آپ پولیس کے افسر بھی ہیں، کیا آپ اتنا نہیں جانتے کہ مجھ جیسی ناچنے گانے والی ہر گاہک کی محبوبہ ہوتی ہے، لیکن اس کا محبوب صرف روپیہ ہے۔ دونوں شہزادے تھے، شراب کے نشے میں میری محبت کا دم بھرتے تھے۔ دونوں سے زیادہ رقم بٹورنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کا جھانسا دیتی تھی۔ عیاشی اور بدی اور کے بازار میں کوئی عشق و محبت نہیں ہوتا جناب۔ لیکن تم نے ایک آدمی کو تو مروایا ہے نا؟ میں نے کہا، مجھے 7-8 روز پہلے پتہ چلا ہے کہ خاوند مر گیا ہے۔ نجمہ نے کہا، اس کے ساتھ یہ افواہ بھی سنی کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔